یہ جمع کا سیدھا فرمایا، نحنو جمع کے لیے فرمایا، نزلنا الذکر ذکر کی بات کی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لینے والے۔ یہ ناظرین کرام و حاضرین عزام علماء کرام کے دلوں میں عشق و محبت کے ساتھ سننے والوں، عربی زبان کا قاعدہ ہے جب بھی کوئی واحد بات کرتا ہے تو اس کے لیے آگے جمع کی کوئی بات نہیں آتی۔ رب تو وحدہ لا شریک ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ تفسیر قرطبی اٹھاؤ، تفسیر جلالین اٹھاؤ، دیکھو تمام محققین نے، تمام مفسرین نے، تمام مجتہدین نے کہتے ہیں کہ رب نے یہ فرمایا کہ اے محبوب میں اکیلا ہی نہیں، تیرے ساری مخلوقات میں جو تیرے ماننے والے ہیں وہ بھی، سارے ملائکہ بھی، سارے مل کر اے محبوب تیرا ذکر ہمارا کر رہے ہیں۔ اور پھر اس ذکر کا حفاظت کا ذمہ اگر حضرت علامہ ابن خلیل الرحمن چشتی صاحب کی صدارت میں ہم کو جلوس نکالے تو یہ خلیل الرحمن صاحب یا ہمارے لیے کوئی یہ نہیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں، بلکہ احسان مصطفیٰ کا ہے کہ اپنے نام کے لیے ہمیں پسند کروا دیا۔ اس لیے ان کا ذکر رب نے فرما دیا کہ میں وہ ہوں کہ اے محبوب و رفعنا لک ذکر، تیرا ذکر تیری خاطر ہم نے بلند کر دیا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یہ لوگ آج مصطفیٰ کی بے ادبی کی جسارت کرتے ہیں، ارے یہ جان کے خود خاک ہو جائیں گے، ابو لہب عتبہ اور طیبہ کے ساتھ ان کا حشر ہو جائے گا۔ اور اس شاہکار مصطفیٰ کے لیے تو مصطفیٰ خود فرماتے ہیں المرء مع من احب، جہاں کہیں بھی کوئی ہو، ارے میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ مسلمان وہ ہے جہاں کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی روح، جس کا جسم، جس کی سوچیں ہم مصطفیٰ پر قربان ہو جائے۔ حاضرین کرام آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، سیرت النبی بعد از رسالہ النبی جلد اول ڈاکٹر عبدالمجید صدیقی ایڈوکیٹ، یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں، 135 سال کی عمر ہے، راولپنڈی کی ابھی حیات ہے، انہوں نے 7 جلدوں میں سیرت النبی بعد از رسالہ النبی کتاب لکھی۔ اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 361 واقعہ نمبر 305 لائن نمبر 19 وہ لکھتے ہیں، لائن نمبر 19 پر واقعہ نمبر 305 صفحہ نمبر 361 فیروز سنس پرائیویٹ لمیٹڈ کی چھپی ہوئی کتاب، کراچی، پشاور اور راولپنڈی سے یہ کتاب آپ کو مل سکتی ہے، اور 1992 کا ایڈیشن میرے پاس ہے، سن 2001 کا ایڈیشن حضرت علامہ مفتی پیر سید عائشہ صاحب کے پاس ہے، اور آپ یہ کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے۔ آج کہتے ہیں ہمارا نبی زندہ ہے تو ہمارے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اپنے گھر سے حوالہ دیکھو آپ کے اس بندے نے کیا لکھا، وہ لکھتا ہے۔ آج یہاں پر ماشاءاللہ یہ جلسہ اسرار فضیلت ہے، بچوں نے حفظ کیا، استادوں نے بڑی محنت کروائی، بڑی ہمت سے کام لیا، رب کا فضل ہوا، کئی بچوں کو آج اسرار پہنائی جائے گی، ان کے لیے یہ عزت و مرتبے کی بات ہے۔ اور مصطفیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ جس بچے نے قرآن حفظ کیا، میری امت کا بچہ باعمل حافظ قرآن، اور اس کے بارے میں الفاظ آتے ہیں حدیث شریف میں، وجب النار، اس کے خاندان کے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کو وہ قاری قرآن، وہ حافظ قرآن جو امت مسلمہ کا خادم رہا، ساری زندگی مصطفیٰ کے گن گاتے گزری، مر گیا، رب فرماتا ہے اس کو میں یہ درجہ دوں گا کہ اپنے گھر کے 10 افراد کی وہ شفاعت کرے گا۔ حاضرین کرام، یہ لڑکا، یہ بچہ، یہ مصطفیٰ کا امت کی 10 بندوں کی شفاعت کروائے گا، تو میرے مصطفیٰ کا کتنا بلند مقام ہے۔ وہ لکھتے ہیں محقق دانا امرتسر مشرقی پنجاب میں، یہ یتیم و اسیر مولوی میر حسن اس کا نام تھا، میر الدین، میرو اس کو کہتے تھے۔ یہ بچپن میں ہی یتیم ہو گیا، چیچر کے باعث اس کی آنکھوں پر کوئی اثر پڑا، یہ اندھا ہو گیا، گھر والوں نے اٹھایا اور لا کر مدرسے میں لدھیانہ کے مدرسے میں داخل کروا دیا۔ الغرض کے 1 سال تک استاد صاحب اس کو پڑھاتے رہے، اس کو پڑھنے
وہ ساتھ ساتھ بڑے ظالم انداز سے اس کو مارتے رہے، اور ایک رات اس کو مغرب کی نماز کے بعد کہا کہ آج صبح کی نماز تک مجھے سورہ فاتحہ نہ سنائی تو سن لو